اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 اور 69۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ حقیقت اور سچائی تو تیرے رب کی طرف سے ہے، تو تو شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو۔ Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created him from dust and said to him, Be, and he was. The truth is from your Lord, so do not be among the doubters. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے عیسائیوں کو کیا میسج دے رہا ہے اور ہمارے لیے اس آیت میں کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو کر کے خدا بن جاتے ہیں، گاڈ بن جاتے ہیں، تو پھر جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوا وہ تو ڈبل حق رکھتا ہے نا۔ اگر ایک آدمی صرف ماں سے پیدا ہوا اور اس بیس پر وہ خدا بن سکتا ہے، تم نے اسے خدا بنا لیا، تو پھر آدم علیہ السلام تو ڈبل حق رکھتے ہیں، ڈبل رائٹ رکھتے ہیں خدا ہونے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تو باپ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے کیسے بنایا؟ خلقتہ من طین، مٹی لیا، مٹی سے بنا کر کے اور کہا کہ کن، ہو جا، اور وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ دوسرا، ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، ہم اس آیت سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا سبق لے سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول اور اختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی اور مینز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا، پیسے نہیں ہیں تو کھائیں گے کہاں سے، یہ نہیں ہے تو فلاں کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، یہ مت دیکھو کہ ہاں تمہارے کیا مشکلات ہیں، کیا پرابلمس ہیں، حل نہیں ہو رہے ہیں، کہیں دور دور تک راستہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اور مینس اور ریسورسز کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے گا ایک کن سے تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، بس وہ بولے گا ہو جا، ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی کس چیز سے بنائی؟ مٹی کی چیز سے بنائے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھی بہت ساری چیزیں بناتی ہے، ایروپلین بنا کے اڑا دیا، روبوٹ بنا رہی ہے،
کس چیز سے بناتے ہیں؟ اور لوہے سے اور بہت ساری چیزیں اس میں، یہ چمبک کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ میگنیٹ سے وغیرہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ وہ لوہے سے اور پیتل سے، کاپر سے نہیں، مٹی سے انسان کو بنایا، مٹی سے، اور اس کو کتنا پاور دیا کہ چاند کو فتح کر رہا ہے اور جا کر کے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو دوسرا لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا، مینس کا، سورسز کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب جو دوسری آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ الحق من ربک، the truth is from your Lord. دنیا میں بہت سارے لوگ اچھی باتیں بولتے ہیں اور ٹھیک ہے بولتے ہیں، لیکن کمپلیٹ سچائی، مکمل سچ اور کمپلیٹ ریئلٹی صرف اور صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. ہر جگہ آدھی ادھوری آپ کو ملے گی، اور یہ سچ کو ماننے والا کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، آپ کے صحابہ پر اترا، انہوں نے اس کو مانا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دنیا آج بھی ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور مسلم نان مسلم سب گواہی دیتے ہیں کہ ہی واز دا گریٹسٹ پرسن ان دا ہیومن ہسٹری. آپ گوگل اٹھا کر کے چیک کر لیجئے. گوگل تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ تو کرسچنوں نے بنایا. اور فرمایا کہ فلا تکونن من الممترین، تمہیں اس کتاب کی کسی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جو شک کرتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ منافقوں نے شک کیا تو ان کا کیا انجام ہوا؟ کوئی جانتا ہے ان منافقین کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 منافق تھے تقریباً مدینے میں، اور ان کا لیڈر کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی. آج تک پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. جو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھتا ہے، بایوگرافی پڑھتا ہے، سارے کے سارے لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ اس نے اس کتاب میں شک کیا. تو اسی طرح آگے بھی اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے، ڈاؤٹ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور مرنے کے بعد تو جو اس کا انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پاور اور اختیار اور ان لمیٹڈ کنٹرول پر یقین رکھنے کی توفیق دے، اور اس سچائی کو، اس ریئلٹی کو دل سے بغیر شک اور ڈاؤٹ کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.